سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور کلک کیجیے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مزمل شیخ بسمل، اور آج میں جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں گا وہ ٹاپک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ جاندار اور بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھنا اور پڑھنا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن تعلیم کا جو ہمارے یہاں روایتی تصور ہے وہ سیکھنے سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی۔ میرے ساتھ ہیں رانا محمد آصف صاحب، اور یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، صحافی ہیں، اور سوشل ایشوز کے اوپر بڑی گہری اور تجزیاتی نظر رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے؟ کرم ہے رانا صاحب۔ پہلے تو بہت خوشی ہے مجھے، پہلی مرتبہ آج آپ نے میرے دولت قدے کو بھی، یا پھر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر غریب کہنا چاہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ شرف تشریف بخشا۔ اچھا رانا صاحب، جیسا آپ کو پتا ہے یوٹیوب چینل کے حوالے سے میرے کچھ ویورز ہیں، ان کو میں نے سوچا کہ آپ سے متعارف کروایا جائے اور جو ہے آپ سے استفادہ کیا جائے۔ تو ٹاپک یہ تھا کہ سیکھنا انسان کو زندگی کے مختلف مراحل کے اندر کیوں ضروری ہوتا ہے، اور سیکھنے کا دراصل مطلب کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارا جو روایتی تعلیم کا جو تصور ہے، ہمارا جو تصور یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نارملی ہم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں کچھ، لیکن اس سیکھنے کے تصور میں اور تعلیم کے تصور میں کہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے جو جس کے درمیان میں ہم حد فاصل کشید کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بتائیے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جیسے کہ ہم آپ نے جس میں بات شروع کی کہ یہ ہمارے آپ کے ذہن میں ایک عرصے سے یہ بات تھی کہ ہم ایسے عام طور پہ بیٹھ کر بہت گفتگو کرتے ہیں تو اسی کیجول انداز میں، اسی عام انداز میں جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو ہم وہی بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ میں اکیڈمک رائے تو اس میں بہت زیادہ نہیں، ہم اپنے مشاہدات شیئر کرتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ ہمارے عام طور پہ جو تعلیم ہے، عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تعلیم کا تعلق صرف ایسا ہے، لگتا ہے کہ وہ حافظے سے ہے اور وہ شعور سے نہیں ہے۔ چیزیں یاد کروا دی جاتی ہیں لوگوں کو، بہت چیزوں، سائنس کی موضوعات ہوں، معاشرتی علوم ہوں، سوشل اسٹڈیز کے موضوعات ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے بچے کو بہت کچھ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کے نام یاد کروائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سے کانسیپٹس کے نام یاد کروائے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سی تاریخیں یاد کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب سیکھنا اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب بھی کسی کانسیپٹ کو، اور خاص طور پہ بچوں میں، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ سڑک پار کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، تو احتیاط کا لفظ اس کے لیے ایک لفظ ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس کو یہ سمجھانے کے لیے دو چیزیں بہت لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس معاملے میں وہ آپ اس کو احتیاط برتنے کا کہہ رہے ہیں، ظاہر اس کی ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہے، اس حوالے سے کچھ عملی چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ دوسری، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ احتیاط اس کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں بہت واضح ہوں گی تو اس پوری فریز کا مطلب اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ سڑک پار کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو سیکھنے کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے، اس کو ایک ایکسپیرینس کرنا اور اس کو ایک فہم دینا، اس کا فہم اور اس کا ایکسپیرینس، یہ دونوں ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں لیک ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر خود لرننگ جو ہے، یعنی خود لرننگ کیسے کی جائے، کسی چیز کو سیکھا کیسے جائے، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈینگ اور لرننگ دو الگ الگ شعبے ہیں، اور مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا کہ آپ کبھی اپنی اسٹڈی کو اپنی لرننگ کے پروسیس میں جو ہے وہ آڑے مت آنے دیں۔ اچھا، مطلب آپ کو کیا زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سیکھیں یا یہ سمجھیں کہ کیا اہم ہے، اور ہم اپنے تعلیمی نظام میں کم سے کم یہ تعین نہیں کر پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ کہ سکھایا کیسے جائے گا؟ یہ اسی وقت سکھایا جائے گا جب آپ کسی بھی ذہن میں اس کی جو بیسک ویلیوز ہیں ان کو متعین کرتے ہیں۔
اور تعلیم میں یہ کیسے متعین ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک تو اس کے کردار کو بلڈ اپ کرنا کہ وہ چیزوں کو میننگ کیسے دیتا ہے، چیزوں کو معنی کیسے دیتا ہے، یہ تعین کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر مقصد بھی آپ نے ایک فراہم کرنا ہے. اس مقصد کے تعین کے بعد ہی پھر یہ عمل شروع ہوتا ہے. میرا خیال تو یہی ہے. مطلب ہماری عام مشاہدے کی بات ہے نا یہ تو، کہ ہمارا جو بیسک تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے وہ حافظے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ کنسیپچول ہو، اور بجائے اس کے کہ اس کا ایکسپیرینس کے ساتھ لنک ہو، اس کا پورا کوئی کمبینیشن ہو. صحیح بات. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے حافظہ انسان کا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی حافظہ بہت زیادہ، کسی کا حافظہ بہت زیادہ، کوئی جس کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو اور وہ چیزوں کو بہت جلدی یاد کر سکتا ہو اور بہت جلدی جو ہے وہ آپ کے سامنے ریکال کر کے بتا سکتا ہو اس کو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت ذہین آدمی ہے. تو کیا آیا ہم اس کو، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اس بندے نے یار پورا سب کچھ جو ہے حفظ کر لیا یا اس کو سب کچھ میمورائزڈ ہو گیا ہے، تو کیا اس چیز کو ذہین کہنا ہے ایسے شخص کو درست ہوگا؟ دیکھیں، عمومی معنی میں تو خیر اس کو ذہین کہنا ٹھیک ہی ہوگا. حافظہ آپ بھی جانتے ہیں، مطلب ہم نے جو اساتذہ سے سنا بھی کہ حافظہ آپ کے مائنڈ کا کوئی بہت زیادہ فنکشنل پارٹ نہیں ہوتا. یعنی وہ تو ایک سٹوریج ہے نا، وہاں لفظ سٹور ہو رہے ہیں جا کے. اور آپ کسی کو بہت، یہ ممکن ہے، بہت عین ممکن ہے کہ آپ کسی بچے کو پوری کوئی سائنس کی بہت مشکل کتاب یاد کروا دیں، حرف بحرف یاد کروا دیں اس کو. لیکن کیا اس سے مراد یہ ہوا کہ اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور سمجھنے سے زیادہ اہم بات کیا ہے کہ کیا وہ اس بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ اپنے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ان کا فہم حاصل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو ظاہر اس معاملے میں حافظہ اس حد تک تو مدد دیتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی لفظ آیا، اس کے سامنے جب کوئی تصویر آئی اور اس نے ریکال کر لیا اس کو، تو اس کی وہ اجنبیت تو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی بہت فنکشنل پارٹ نہیں ہوتا اس کے دماغ. یعنی ہاں، میرا اصل میں کہنے کا مقصد یہی تھا جب میں کہتا ہوں کہ ذہین سے مراد جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نارمل گفتگو کے اندر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذہین شخص ہے، تو ذہین شخص سے مراد ہماری کوئی بھی قابلیت ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن میرا بنیادی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ذہین ذہن سے ہے، اور ذہانت جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ انٹیلیجنس میری مراد ہے. تو انٹیلیجنس تو اس چیز کا نام ہوا نا کہ یعنی آپ کی آؤٹ پٹ آپ کی ان پٹ سے زیادہ ہو، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. انٹیلیجنس کا جو مطلب ہوتا ہے، اور میرے خیال سے شاید یہی وہ چیز ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویلیو جنریٹنگ، یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ بڑھا رہا ہوتا ہے. بالکل بات. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ فرض کروں، ہمارا جو ہے نا ٹاپک، سیکھنے کے لیے اگر آپ ذہانت کو شرط رکھ دیں گے نا، ہمارے یہاں اصل میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے، سوسائٹی سوشل ایشو ہو گیا ہمارے یہاں. ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ذہین ہونا چاہیے. اس کی مطلب بنیادی فہم انسانوں میں چیزوں کو ہوتا ہی ہے. اور کئی مرتبہ جب آپ کسی کام کو ریپیٹلی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار دہرا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، آپ ویڈیوز بنانا، لائٹنگ کے سارے ایشوز یہ آپ نے کس طرح سیکھے؟ لوگوں سے پوچھا، جو یہ کام کرتے تھے ان سے پوچھا. پھر ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک اتنی آسان اور رسائی ہے اس تک، یہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نے اس کی چیزیں دیکھنے کی، لائٹنگ کس طرح ہوتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح ہو سکتی ہے، ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی. اب اس کے لیے کوئی بہت جسے کہتے ہیں غیر معمولی ذہانت کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمارا پہلا ہرڈل کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ اب ہم جس سیکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے اب آپ نے کاروباری حوالے سے، بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کنسلٹنسی دینا شروع کی ہے، مشاورت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. آپ نے اس میں خود فیس کی ہوگی یہ بات کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ہرڈل بن رہی ہوتی ہیں. یعنی اب ایک آدمی، اس کو معلوم ہے کہ ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں اپنی چیز کو مارکیٹ کر سکتا ہوں، پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکتا ہوں. اس کو پہلا ہرڈل کیا ہوتا ہے کہ میں اس میڈیا کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ بڑی آسانی سے جان سکتا ہے، مطلب اس کے لیے شاید پریسائسلی اگر کہا جائے تو 4 گھنٹے کی محنت سے اس پورے میڈیم کو سمجھ ضرور سکتا ہے، فوکسڈ محنت کے ذریعے سے. اب اس کے بعد اس کے اندر اس نے کرنا ہے، اس کو سیکھنے میں اس کو اپنی محنت، اپنی یکسوئی اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ اس کو سیکھتا چلا جائے گا. یہ تینوں چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی، اس کے سیکھنے کا وقت اتنا مختصر ہوتا چلا جائے گا، اور مختصر نہ بھی ہو تو اس کا سیکھا ہوا کام اتنا افیکٹو ہوتا چلا جائے گا. صحیح. تو پہلا ہرڈل تو یہ پہلی جو رکاوٹ ہے نا ذہن میں
کہ بہت سے کام کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ غیر معمولی، اور یہ کیوں غیر معمولی ذہانت کا تصور ذہن میں ہوتا ہے؟ ہمارے عام زندگی کا جو معمولات کا جو فہم ہے نا، وہ بہت آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، آپ تعلیم شروع کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب چینل ہی شروع کر رہے ہیں بالفرض. اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ انفارمیشن ہے، وہ بیسک انفارمیشن آپ نے حاصل کر لی. اس انفارمیشن کے بعد آپ نے اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس انفارمیشن کے اندر رہتے ہوئے مجھے کون سا کام کس طرح کرنا ہے. یہ کب تک مکمل نہیں، یہ سوال کب تک جواب نہیں آئے گا اس کا، جب تک آپ کی انفارمیشن، بیسک انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی. اب یہ چیزیں جو ذہانت والا معاملہ ہے اسی کی وجہ سے ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہے. ہم سب سے زیادہ زیادتی اپنے ذہن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے ہمیشہ بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالفرض میں کسی سے کہوں کہ وہ عبرانی زبان سیکھ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں پہلا خیال ہے کہ بہت مشکل زبان ہے، صحیح، یا اجنبی زبان ہے. بس جس دن آپ نے اس کی اجنبیت ختم کرنا شروع کی، جس دن آپ نے اس کا پہلا لفظ پڑھنا شروع کر دیا، عربی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، ٹھیک، یہ زبانیں ہیں نا، جس دن آپ اس کے پہلے حرف سے واقف ہو گئے، یہ آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس دن آپ سیکھنا شروع کر سکتے ہو اس کو.